بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعونیوں پر آنے والے عذابات۔ جو قومیں اللہ پاک کے احکام و فرامین پر عمل نہیں کرتیں، اللہ پاک ان پر سخت عذاب فرماتا ہے۔ پہلا عذاب طوفان کا عذاب تھا۔ اچانک ایک بڑا بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر زوردار بارش ہوئی اور طوفان آ گیا۔ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ پانی اس قدر تھا کہ جو بھی اس میں بیٹھتا ہلاک ہو جاتا، یہاں تک کہ ان کے کھیت اور باغات بھی پانی سے تباہ ہو گئے، یعنی وہ 7 دن تک عذاب میں گرفتار رہے۔ یہاں بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے مکانات تھے، مگر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ان کے گھروں میں پانی نہ تھا، مگر برابر میں فرعونیوں کا گھر تھا، اور وہ اس عذاب میں مکمل طور پر گرفتار تھے۔ ان لوگوں میں اس عذاب کو سہنے کی طاقت نہ تھی۔ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور آ کر دعا کرنے کے لیے کہا کہ ہم اس مصیبت سے رہا ہو جائیں اور ہم ایمان بھی لے آئیں گے۔ طوفان ٹل گیا، ہر طرف سبزہ ہو گیا اور پھلوں کے درخت بھی اگ گئے۔ فرعونی یہ سب دیکھ کر کہنے لگے، یہ بارش ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ ڈالا اور ایمان نہ لائے، پھر سرکشی کی اور بنی اسرائیل پر مظالم کرنے شروع کر دیے۔ فرعونیوں پر آنے والا دوسرا عذاب۔ 1 مہینے بعد اللہ پاک نے اس قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ اب ٹڈیاں گروہ در گروہ آئیں، باغات کو کھانے کے بعد مکانات کی لکڑیوں کو بھی کھا گئیں۔ فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھر گئے، ان کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے مومنین اس مشکل میں ہرگز گرفتار نہ ہوئے۔ ان کے باغات بھی ہرے بھرے تھے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ اب فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی۔ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آہوزاری کی کہ وہ بنی اسرائیل کو تنگ نہ کریں گے اور ایمان بھی لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نرمی آ گئی اور انہوں نے دعا فرما دی۔ ان ٹڈیوں کے بعد پھر وہ چین سے رہنے لگے اور دوسری دفعہ بھی سرکشی و نافرمانی شروع کر دی۔ تیسرا عذاب یہ تھا کہ تمام اناجوں اور غلوں کو گھن لگ گیا، جو تمام غلوں اور پھلوں کو کھا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو تیار فصلوں کو نگل گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس گیا، ان کی داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر یہاں تک کہ چہرے کو کاٹ کر چیچک زدہ بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے برتنوں میں گھس گئے۔ یہ لوگ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے۔ زندگی گزارنا نہایت ہی دشوار ہو گیا۔ 1 ہفتہ تکلیف میں گزرا اور بلبلا اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا کی، درخواست کی۔ ان لوگوں کی بے قراری اور آہوزاری کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھا دیے اور پھر عافیت کی دعا فرمائی، لہٰذا عذاب رفع دفع ہو گیا۔ لیکن فرعونیوں کے دل اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے یہ عہد دوبارہ توڑ ڈالا، پھر وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگے۔ یہ ایک اس قدر عجیب و غریب قوم تھی کہ ابھی 1 ماہ بھی نہ گزرا تو دوبارہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ چوتھا عذاب۔ یہ عذاب مینڈک کا عذاب تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں مینڈک آ گئے۔ اس قدر ان کی تعداد تھی کہ جو آدمی جہاں بیٹھتا تھا ان کی مجالس میں ہزاروں مینڈک گھس جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو ان کے منہ میں گھس جاتے تھے۔ ہانڈیوں میں، یہاں تک کہ ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھے۔ یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر دعا فرمانے کو کہا اور ایمان لانے کا پھر سے عہد کیا، پھر سرکشی کی، پھر مظالم ڈھائے اور یہاں تک کہ 1 ماہ بھی نہ گزرا تو 5واں عذاب آ گیا۔
پانچواں عذاب خون کا تھا۔ پھر اچانک خون کا عذاب آیا، ہر قسم کے پانی میں خون ہی خون تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر بندی اور جادوگری ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے یہ کہا کہ یہ کیسی نظر بندی ہے؟ کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے تھے۔ جو مومنین حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کے پانی، کنووں اور نہروں میں خون کا ایک چھینٹا تک نہ تھا۔ فرعونی پانی پیتے تو خون ہی خون ان کے حلق سے گزرنے لگتا، اور جب بنی اسرائیل کے لوگ پانی پیتے تو وہ صاف و شفاف ہوتا۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل جہاں سے پانی پیتے ہیں ہم بھی وہاں سے پانی پیئیں گے۔ لہٰذا خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب فرعونی بھی وہی پانی پینے لگتے تو خون و خون ہو جاتا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض اس خونی عذاب سے بھی نجات مل گئی۔ ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کر کے عہد شکنی اور بدعمالیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے گا، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔